کہانی کا عنوان شب غم قسط نمبر 17۔ کومپل اگلی صبح امی کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ اس کے بھائی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور عمیر آفس تھا سو وہ مشائم کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ عمیر کو اس نے کال کی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا تو اس نے دوبارہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عمیر نے گھر میں داخل ہوتے ہی غیر نامانوس سی خاموشی محسوس کر لی تھی۔ وہ امی سے دعا سلام کر کے کمرے میں آیا۔ کومپل موجود نہیں تھی اور اسے فوراً اس کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً گھر پر موجود نہیں تھی تبھی وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ عمیر نیچے آیا اور امی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کومپل کے بھائی کے گھر اللہ پاک نے رحمت بھیجی ہے تو وہاں ہی گئی ہیں وہ اور مشائم۔ تمہیں بتا کر نہیں گئی کومپل؟ امی نے فوراً اسے بتا کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں بتا کر گئی تھی، میں سمجھا آ گئی ہوں گی۔ اس نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا تو ماما نے سر ہلا دیا۔ تم کھانا کھا لو اور پھر جا کر لے آنا کومپل، اگر رہنا چاہے تو فورس نہ کرنا۔ ہاں مشائم کو یاد سے لے آنا۔ امی نے کچن میں جاتے ہوئے ہدایت جاری کی تو اس نے سر ہلایا۔ بتا کر نہیں گئی پھر سوچتی ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، کچھ سمجھتی ہی نہیں مجھے۔ اس کا کھانے سے ایک دم دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ یہ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کومپل نے اس ننھی پری کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ بالکل تم پر گئی ہے، اس کی ناک اور آنکھیں دیکھ لو۔ بھائی نے بھی دونوں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کومپل کی خوشی اس کی آواز سے ہی چھلک رہی تھی۔ عمیر نے کھلے دروازے سے اسے دیکھا جو خوشی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے بھابھی میں زیادہ پیاری ہوں یا یہ؟ اس نے بھابھی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تبھی دروازے میں کھڑے عمیر پر نظر پڑی۔ عمیر بھی دستک دے کر اندر آ گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے مٹھائی کی ٹوکری کومپل کی جانب بڑھائی۔ کومپل کو اسے یہاں دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی تھی۔ باقی گھر والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا۔ بیٹا عمیر کو چائے دو نا۔ ماما نے کومپل کو دیکھا۔ نہیں آنٹی، میں چائے ابھی پی کر آیا ہوں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ مٹھائی کھاؤ۔ بابا نے بھی خوشی سے مٹھائی اس کی جانب بڑھائی تو اس نے گلاب جامن اٹھا لیا۔ کومپل مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہاں چلیں باہر۔ وہ اور کومپل دونوں کمرے سے نکل کر ہسپتال کے ایک طرف بنے گارڈن ایریا کی طرف آئے۔ کومپل اس وقت گلابی رنگ کی لانگ شرٹ پر نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے کافی دلکش لگ رہی تھی۔ جی کہیے؟ اس نے عمیر کے سامنے کھڑے ہو کر سینے پر بازو باندھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ یہاں آ گیا تھا اور گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا تھا تو کومپل کے دل سے ہر شکوہ مٹ گیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو عزت اور مان دیا تھا۔ عمیر نے قبر پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کومپل نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ آپ آ گئے یہی بہت ہے۔ پتہ ہے عمیر، بہت سے لوگ آئے مگر میں آپ کی منتظر تھی، مگر جب آپ آئے نا اور پھر آپ نے اتنا مان اور احترام دیا کہ میرا دل بے ساختہ سجدہ ریز ہوا۔ وہ اپنی خوشی اس سے چھپا نہیں پائی تھی کیونکہ عمیر نے اپنے رویے سے ان کو اپنے اور کومپل کے درمیان ہونے والی چپکلش کے متعلق پتہ نہیں چلنے دیا تھا، بلکہ کومپل کو بھی اتنی عزت دی تھی کہ کومپل کے نزدیک محبت اور قربت سے زیادہ اہم یہ عزت والا مان ہو گیا تھا۔ یہ میرا فرض تھا، عمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر شخص فرشناس نہیں ہوتا عمیر، شکریہ۔ اس نے کہتے ہوئے عمیر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا اور بہت محبت سے اسے دیکھا تھا، اور عمیر کی نظروں نے اس وقت جو دیکھا وہ اس کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی۔ کومپل کی آنکھوں سے امڑتی محبت اسے حیران کر دینے کو کافی تھی۔ تبھی عمیر کا فون بجا تو فسو نگاہی میں خلل پیدا ہوا۔ ایکسکیوز می، امی جی کی کال ہے۔ اس نے آہستگی سے بتاتے ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں رہ گئے ہو؟ رات کافی ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ امی نے فکر مندی سے کہا۔ جی بس نکل رہے ہیں، ہسپتال سے 10 منٹ تک۔ اس نے ایک نظر کومپل کو دیکھا۔ ہاں بیٹا جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، خدا حافظ۔ انہوں نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ آپ چلیں گی گھر؟ عمیر نے موبائل کی اسکرین کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر اسے اندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ جانا تو نہیں چاہتی کیونکہ یہاں میری ضرورت ہے۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں رک جاؤں؟ کومپل نے اس کے ہمراہ چلتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جیسے اجازت لے کر آئی تھی نا آپ؟ اجازت تو درکنار بتانا بھی گوارا نہیں کیا، نہ چاہ کر بھی آپ کے لبوں پر شکوہ در آیا تو وہ جھٹکے سے رکی۔ میں نے آپ کو کال کی تھی عمیر، آپ نے پک نہیں کی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی سو عمیر مہرباں لب تھا۔ اس کے بعد وہ مشائم کو لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کومپل کو دل میں اداسیاں اترتی محسوس ہوئی تھیں۔ زہیب بھی گھر والوں کے ساتھ ہسپتال آیا تھا۔ کومپل کافی خوش لگ رہی تھی۔ تمہارے سسرال سے کوئی نہیں آیا کیا؟ مامے کی تنقیدی انداز میں کہنے پر ان کو سرو کرتی کومپل چونکی۔ عمیر اور مشائم ابھی ہی گئے ہیں؟ وہ مسکرائی تھی۔ اور تم خوش ہو؟ وشما، زہیب کی بہن نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، بہت۔ اس نے سر کو ہلا کر بتایا۔ بیٹا تم عمیر کو کال کر کے پوچھ لو کہ وہ پہنچ گئے ہیں کیا؟ ماما کے کہنے پر وہ موبائل اٹھا کر سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ابھی وہ باہر پہنچی ہی تھی جب پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کومپل تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ کومپل نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ گی؟ زہیب نے آج آر یا پار لگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ضرور۔ کومپل نے سر کو جنبش دی۔ تم عمیر سے محبت کرتی ہو؟ زہیب نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، اور وہ بھی یونیورسٹی کے زمانے سے۔ ہاں یہ یک طرفہ محبت تھی، مگر اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا یہ شخص۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ تبھی فون بجا تو عمیر کالنگ دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ زہیب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اپنا آپ ایک دم کمزور پڑنے لگا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر ایسا نہ کر پایا۔ اسے عمیر اور اس کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ میں آج خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کومپل اور عمیر کے درمیان نہیں آؤں گا۔ آج اپنی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی خود غرض نہیں بنوں گا۔ تو عطر سے گرتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ وہ کبھی بھی غلطیاں نہیں دہرائے گا۔